بیماریوں اور مشکلات سے نجات کے لیے مخصوص دعائیں۔ دعا بیماری سے بچاؤ اور مریض کے صحتیاب ہونے میں بہت اہمیت کی حامل ہے، اور ہم نے خود اپنی زندگیوں میں دعا کے ذریعے مریضوں کو شفایاب اور بلاؤں سے محفوظ ہوتے دیکھا ہے۔ البتہ یہ بات ضرور یاد رہے کہ ڈاکٹر سے علاج اور دوا کی ضرورت اور اہمیت اپنی جگہ باقی ہے، اور ہرگز دعا کو علاج و معالجے کا بدل نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ دونوں چیزیں بیک وقت ضروری ہیں۔ دعا کو علاج کے ساتھ معنوی علاج تصور کرنا چاہیے۔ اہل بیت علیہم السلام کی جانب سے بیماریوں سے بچاؤ اور بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے مختلف فرامین اور احکامات کو روایات مقدسہ میں بیان کیا گیا ہے۔ صحیفہ سجادیہ کی 7ویں دعا کو بیماریوں اور سختیوں سے بچاؤ کے لیے بیان فرمایا گیا ہے۔ اس دعا میں پروردگار عالم کی لطف و کرم کے سبب سختیوں میں آسانی اور الہی رحمت کے طفیل اسباب زندگی کی فراہمی کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ دعا امام سجاد علیہ السلام کی 10 معروف اور اہم دعاؤں میں ذکر ہوئی ہے۔ اس دعا کو مشکلات و پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے کچھ خاص آداب جیسے نماز فجر کے فوراً بعد یا بین طلوعین پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ دعائے نور بھی مکتب تشیع کی معتبر دعاؤں میں سے ایک ہے، جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے نقل ہوئی ہے، جسے بخار سے نجات کے لیے خاص طور سے بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح اور بھی دعائیں اور مناجات موجود ہیں جو کلی اور کئی جہات کی حامل ہیں، جن کو کئی طرح کی بلاؤں، بیماریوں اور مشکلات سے نجات حاصل کرنے کے لیے پڑھا جانا چاہیے، جس میں سب سے پہلے دعائے الہی عظم البلا کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی مندرجہ ذیل مذکورہ آیات کو صبح صادق تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے گا۔ سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 51، سورہ مبارکہ یونس آیت نمبر 107، سورہ مبارکہ ہود آیت نمبر 6، سورہ مبارکہ عنکبوت آیت نمبر 60، سورہ مبارکہ فاطر آیت نمبر 2، سورہ مبارکہ زمر آیت نمبر 38، سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 129۔ اس کے علاوہ دیگر مختصر و پر اثر دعاؤں کا ذکر بھی اہم قرار دیا گیا ہے، اور سب سے اہم بات جو ناگفتہ نہ رہ جائے کہ صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ انسان کو 70 قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھتا ہے، لہذا کوشش ہونی چاہیے کہ انسان پابندی کے ساتھ صدقہ دے، خاص کر ان ایام میں کہ جب کورونا وائرس جیسی بیماری کی وبا پھیلتی جا رہی ہے۔ اور یہ بات ہرگز نہ بھولیں کہ دعائیں پڑھنے کی تاکید کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ڈاکٹر اور دوا کو چھوڑ کر صرف دعا پر انحصار کریں، بلکہ دعا اور دوا دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ صحت مند اور شاد آباد رہیے۔ چند درخواست از مردم عزیزمون دارم. یک درخواست این است که از توصیه ها و دستورالعمل‌های مجموعه های مسئول تخطی نکنه. در مورد پیشگیری، در مورد تمیز نگه داشتن دست و صورت و محیط زندگی و آلوده نکردن اینها و جلوگیری از آلوده شدن اینها، دستورهایی که مجموعه متخصص و کارشناس میدن، اینها رو باید عمل کرد. یقینا هر چیزی که کمک کنه به سلامت جامعه و عدم شیوع این بیماری یک حسنه است. هر چیزی که کمک کنه به سلامت جامعه یک حسنه است. نقطه مقابل هر چیزی که کمک کنه به شیوع این بیماری یک سیئه است. توصیه بعدی که بسیار توصیه مهمی است، توصیه به توسلات و توجهات به پروردگار و درخواست کمک الهی است. این یک امر لازمی است و موارد متعددی در قرآن هست که ما رو دستور میدن در مقابل حوادث گوناگون دست توسل بلند کنیم به خدای متعال، از خداوند متعال بخواهیم. می توانند با دعا، با توسلات و با طلب شفاعت و وساطت از ائمه
اطهار علیهم السلام و طلب کمک از اون بزرگواران و توسل به ائمه اطهار علیهم السلام و به نبی مکرم اسلام می توانند خیلی از مشکلات رو برطرف کنند. حالا اگر به طور مشخصم آدم بخواد توصیه کنه، من توصیه می کنم دعای 7 صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا، یا من تحل بهی عقد المکاره و یفتح بهی حد الشدائد، با توجه به معنا این دعا رو بخونن و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیبا. این دعا رو بخونن از خدای